الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور والا چہرہ۔ نمبر 1، بچی نے جب کنویں میں تھوکا۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں، میں سفر پر تھا، ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا، وہاں کنواں یعنی ویل تو تھا مگر ڈول، بکٹ اور رسی یعنی روپ نہیں تھی۔ میں اسی فکر میں تھا کہ ایک مکان کے اوپر سے ایک بچی نے جھانکا اور پوچھا، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹی رسی اور ڈول۔ اس نے پوچھا، آپ کا نام؟ کہا، محمد بن سلیمان جزولی۔ بچی نے حیرت سے کہا، اچھا آپ وہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی باہر نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے کنویں میں تھوک دیا۔ کمال ہو گیا، آنن فانن پانی اوپر آ گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضو کرنے کے بعد اس بچی سے فرمایا، بیٹی سچ بتاؤ تم نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا؟ کہنے لگی، میں بکثرت درود پاک پڑھتی ہوں، اسی کی برکت سے یہ کرم ہوا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس بچی سے متاثر ہو کر میں نے وہیں عہد کیا کہ درود شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا۔ پھر انہوں نے درود شریف کی کتاب دلائل الخیرات لکھی۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان درود و سلام کے لیے ایک بہترین انعام۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے اس مدنی منی کو ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی کیسی برکت ملی کہ اس کے لعاب یعنی تھوک ڈالنے سے کنویں کا پانی بڑھ گیا۔ یہاں اس بات کا خیال رہے کہ اس مدنی منی پر رب العزت کی خاص عنایت تھی، اس لیے اس نے کنویں میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈالا۔ ہمیں پانی کے کسی حوض، تالاب یا کنویں وغیرہ میں نہیں تھوکنا چاہیے۔ اس مدنی منی کی طرح ہمیں بھی اپنے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ ہم چاہے کھڑے ہوں، چل رہے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ درود شریف پڑھتے رہیں۔ مسئلہ: جب بھی لیٹے لیٹے درود شریف پڑھیں یا کوئی سا ورد کریں، پاؤں سمیٹ لینے چاہیے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 2، نور والا چہرہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقریباً 7 دن دودھ پلایا، پھر چند دن سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اس کے بعد سے حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 سال کی عمر تک دودھ پلایا ہے۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیارے مکی مدنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف کے بارے میں فرماتی ہیں، اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا نور والا چہرہ رات کے وقت اتنا زیادہ چمکتا تھا کہ اجالا کرنے کے لیے چراغ یعنی لیمپ جلانے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ ایک روز ہماری پڑوسن ام خولہ سعدیہ مجھ سے کہنے لگی، اے حلیمہ، کیا آپ اپنے گھر میں رات کے وقت آگ جلایا کرتی ہیں کہ ساری رات آپ کے گھر میں سے پیاری پیاری روشنی نظر آتی ہے؟ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں، میں نے کہا، یہ آگ کی روشنی نہیں بلکہ حضرت محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور والے چہرے کی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے حضور سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک انسان تو ہیں مگر نور والے انسان اور سارے انسانوں کے سردار ہیں۔ نور والا آیا ہے، ہاں نور لے کر آیا ہے۔
سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 3، مبارک ہاتھ اور بیمار اونٹ یا بکری۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب میں اپنے مکان میں داخل ہوئی تو قبیلہ بنو سعد کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہ رہا جس سے ہمیں مشک کی خوشبو نہ آنے لگی ہو، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کر گئی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا یقین اس قدر مضبوط ہو گیا کہ اگر کسی کے بدن میں کہیں درد یا تکلیف ہو جاتی تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک لے کر تکلیف کی جگہ پر رکھتا تو اللہ تعالی کے حکم سے اسی وقت ٹھیک ہو جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتی۔ مبارک ہاتھ کے 8 حیرت انگیز کمالات۔ دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں۔ آئیے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کے 8 اور معجزات آپ کو سناؤں۔ ایک غزوے یعنی کفار سے لڑی جانے والی ایسی جنگ جس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہوں اسے غزوہ کہتے ہیں۔ ایک غزوے کے موقع پر تیر لگنے کے سبب پیارے صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ مبارک باہر نکل پڑی۔ سب طبیبوں کے طبیب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ اپنے مبارک ہاتھ میں لی اور اس کی جگہ پر رکھ کر دعا فرمائی تو وہ آنکھ درست ہو کر دوسری آنکھ سے زیادہ روشن ہو گئی۔ ایک قافلہ اللہ پاک کے پیارے نبی کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا۔ ان میں سے ایک شخص کی طبیعت خراب تھی، اس کو دورے پڑتے تھے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ مبارک مار کر اس مریض کے اندر موجود بلا سے فرمایا، اے اللہ کے دشمن نکل جا۔ پھر اس کے چہرے پر ہاتھ مبارک پھیرا تو وہ مریض ایسا ہو گیا کہ آنے والے قافلے میں اس سے بہتر کوئی نظر ہی نہ آتا تھا۔ ایک پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو ایسی صحیح ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ ایک پیارے صحابی حضرت سیدنا ابید بن حمال رضی اللہ تعالی عنہ کے چیچک یعنی ایک بیماری جس میں منہ پر دانے نکل آتے ہیں والے چہرے پر ہاتھ مبارک پھیرا تو فوراً چہرہ ٹھیک ہو گیا اور چیچک کے دانوں کے نشانات جاتے رہے۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو الگ الگ موقع پر اپنے مبارک ہاتھ سے لکڑی یا درخت کی ٹہنی یعنی شاخ دی تو وہ تلوار بن گئی۔ کسی کے چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو چہرہ روشن ہو گیا، کسی بیمار پر ہاتھ پھیرا تو مرض دور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بدن خوشبودار بھی ہو گیا۔ ایک صحابی حضرت سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مبارک پھیرا تو حافظہ یعنی میموری ایک دم مضبوط ہو گیا۔ ذرا چہرے سے پردہ تو ہٹاؤ یا رسول اللہ، ہمیں دیدار تو اپنا کراؤ یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 4، گویا اونٹنی بول اٹھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کے شہزادے اور بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، بچپن شریف میں ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف کی گھاٹیوں یعنی 2 پہاڑوں کے درمیانی راستے میں اپنے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے جدا ہو گئے۔ بعد تلاش دادا جان واپس مکہ شریف آئے اور کعبہ شریف کے پردوں سے لپٹ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مل جانے کے لیے رو رو کر دعائیں مانگنے لگے۔ اسی دوران مشہور کافر ابو جہل اونٹنی پر سوار اپنی بکریوں کے ریوڑ سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا۔ ابو جہل نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیچھے بٹھا کر
ऊँटनी को उठाना चाहा तो वो ना उठी। फिर जब अपने आगे बिठाया तो वो ऊँटनी खड़ी हो गई और गोया अबू जहल से कहने लगी, अरे बेवकूफ, ये तो इमाम है, मुक्तदी के पीछे कैसे हो सकते हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा मजीद फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना सलाम को जिस तरह फिरऔन के जरिए उनकी अम्मी जान तक पहुंचाया, इसी तरह अबू जहल के जरिए सरकार दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने दादा जान तक पहुंचाया। इस सच्ची कहानी से मिलने वाले मदनी फूल। देखिए आपने अल्लाह ताला की कुदरत। अबू जहल के जरिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनके दादा जान तक पहुंचा दिया। यकीनन अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। ये भी मालूम हुआ कि जानवर तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम समझते हैं, मगर बुरा हो उन नालायक इंसानों का जो ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं समझते। वली कामिल और सच्चे आशिक रसूल आला हजरत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अली रहमतुर रहमान अपने नातिया दीवान हदायके बख्शिश शरीफ सफ़हा 112 पर फरमाते हैं, अपने मौला की है बस शान अज़ीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। शरह कलामे रज़ा यानी हमारे आका व मौला मक्के मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी शान तो देखो। जानवर उनका एहतराम करते हैं, पत्थर अदब से सलाम करते हैं और दरख्त उन्हें सजदा करते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। नंबर 5, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पाँव की ठोकर से पानी का चश्मा जारी कर दिया। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का कहना है कि एक मर्तबा में अपने भतीजे यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जुल्म मजाज के मकाम पर था कि अचानक मुझे प्यास लगी। मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज की, ए मेरे भतीजे, मुझे प्यास लगी है। मैंने उनसे ये बात इसलिए नहीं कही थी कि उनके पास पानी वगैरह था, बल्कि सिर्फ अपनी परेशानी जाहिर करने के लिए कह दिया था। अबू तालिब कहते हैं कि मेरी बात सुनकर वो फौरन अपनी सवारी से नीचे उतरे और इरशाद फरमाया, ए चचा, क्या प्यास लगी है? मैंने अर्ज की, जी हाँ। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक एड़ी जमीन पर मारी, जिसकी बरकत से उस मकाम से एकदम पानी निकल पड़ा। फिर मुझसे इरशाद फरमाया, ए चचा, पानी पी लो। तो मैंने वो पानी पिया। पाँव के नीचे के जोड़ की उभरी हुई हड्डी को टखना और टखने के नीचे पैर की गुद्दी का हिस्सा एड़ी कहलाता है। तेरी ठोकर से चश्मा या रसूल अल्लाह हुआ जारी, करम से अपने मेरी दूर फरमा मुश्किलें सारी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मैं वीडियो गेम का आदी था। शकरगढ़ जिला नारोवाल सूबा पंजाब पाकिस्तान के एक इस्लामी भाई का बयान है कि मैं बचपन में वीडियो गेम में रोजाना घंटों वक्त जाया किया करता था। नमाज की अदायगी का कोई मामूल नहीं था। मेरी किस्मत का सितारा उस वक्त चमका जब मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे मदरसतुल मदीना में दाखिल करवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वहाँ पहले कुरान पाक नाज़िरा ख़त्म किया, फिर उसके बाद हाफिज़ कुरान बना और साथ ही साथ मेरी अखलाकी तरबियत का भी सिलसिला हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना की बरकत से मैं 5 वक्ता नमाजों का पाबंद हो गया और सुन्नतों भरा मदनी लिबास पहनने लगा। कल तक 5 नमाजें छोड़ देने वाला अल्लाह की रहमत से अब तहज्जुद और इशराक व चाश के नवाफिल की बहारें लूटने वाला बन गया। जब मुझे दावत इस्लामी की बरकतें मिली तो मैंने एक मदनी मुन्ने के वालिद साहिब पर इनफरादी कोशिश की कि आप भी अपने बेटे को मदरसतुल मदीना में दाखिल करवा दीजिए। पहले तो उन्होंने इनकार किया, फिर जब मैंने उन्हें अपनी मिसाल दी कि मैं कल तक नमाज नहीं पढ़ता था, नंगे सर घूमता था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज दावत इस्लामी के तुफैल मेरे सर पर इमामा शरीफ है और मैं 5 नमाजों की पाबंदी करने वाला बन गया हूँ, तो उन्होंने अपने बेटे को मदरसतुल मदीना में दाखिला दिलवा दिया, जहाँ उसने पहले कुरान करीम नाज़िरा पढ़ा और अब हिफ्ज करने की सआदत पा रहा है। जबकि मैं तादम तहरीर अल्हम्दुलिल्लाह जामियतुल मदीना में दरसे निज़ामी का तालिबे इल्म हूँ। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।
ویڈیو گیم۔ دیکھا آپ نے کہ ویڈیو گیم کی لت میں مبتلا بچے کو جب دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کا مدنی ماحول ملا تو وہ نیک نمازی اور پرہیزگار مدنی منا بن گیا۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہیے۔ اگر خدا نخواستہ آپ ویڈیو گیم کی عادت میں مبتلا ہیں تو ہاتھوں ہاتھ اس کی عادت چھڑانے کی کوشش کیجیے۔ ویڈیو گیم کے ذریعے دین و ایمان کا نقصان۔ بہت کم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ مسلمانوں کی نئی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے دشمنان اسلام ایسی گیمز تیار کر رہے ہیں کہ بچہ کھیل ہی کھیل میں نہ صرف عملاً اسلام سے دور چلا جائے بلکہ معاذ اللہ اس کے دل میں دین اسلام ہی کی نفرت بیٹھ جائے۔ مثلا ویڈیو گیم کھیلنے والا جس قسم کے کرداروں کو اسکرین پر دیکھتا ہے ان میں ایسے کردار بھی شامل ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں اسلامی حلیے مثلا داڑھی اور ٹوپی یا امامے میں ملبوس کرداروں کو مروایا جاتا ہے، یا پھر اسلامی کرداروں کو دہشت گرد کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی گیمیں کھیلنے والے کے دل میں اسلام کی محبت بڑھے گی یا کم ہوگی، اس کا جواب آپ خود ہی اپنے ضمیر سے حاصل کیجئے۔ ویڈیو گیم سے ہونے والی بیماریاں۔ ویڈیو گیمز کھیلنے والا نظر کی کمزوری، پٹھوں یعنی مسلز کے کھچاؤ اور سر درد جیسے امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ویڈیو گیمز کی لرزہ خیز تباہ کاریاں۔ حیا سوز لباس میں ملبوس ویڈیو گیم کے کرداروں کو دیکھ کر بچوں کی ذہنی پاکیزگی بے حیائی کے گندے نالے میں ڈوب جاتی ہے اور بدنگاہی کا مرض ان کی نس نس میں اتر جاتا ہے۔ ویڈیو گیمز کلب پر منشیات فروش کی خاص نظر رہتی ہے۔ کئی بچے اور نوجوان ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور بعض تو ایسا پھنستے ہیں کہ ان کو عمر بھر رہائی نصیب نہیں ہوتی۔ ایسے مقامات پر بچوں سے گندے کام کیے جاتے ہیں، خصوصاً وہ بچے بدکار لوگوں کی ہوس کا شکار بنتے ہیں جو گھر والوں سے چھپ کر ویڈیو گیم کھیلتے ہیں۔ مار دھاڑ اور قتل و غارت گری کے مناظر سے بھرپور گیم کھیل کر بچوں میں رحم دلی، صبر، معافی اور درگزر کا جذبہ کم یا ختم ہو جاتا ہے اور دیکھی ہوئی چیزوں کا عملی مظاہرہ کرنے کے شوق میں کچی عمر کے نوجوان ٹین ایجر یعنی 13 سے 19 سال والے لوٹ مار، چوری چکاری، گندے کاموں حتیٰ کہ قتل جیسے جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ویڈیو گیمز قتل و غارت سکھاتے ہیں۔ ویڈیو گیمز اکثر ظلم و تشدد کے مناظر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ بعض گیموں میں وہ لوگ بھی ہیرو کی فائرنگ کا نشانہ بنتے دکھائے جاتے ہیں جو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر گڑ گڑاتے ہوئے اس سے رحم کی درخواست کرتے اور موت سے بچنے کے لیے چیخو پکار مچا رہے ہوتے ہیں، لیکن ویڈیو گیم کھیلنے والا فائنل راؤنڈ تک پہنچنے کے لیے ان سب کو بندوق کی گولیوں سے بھونتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہر طرف خون ہی خون دکھائی دیتا ہے اور گیم کھیلنے والا ان تمام مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ بعض گیموں میں ہیرو کار میں سوار ہو کر لوگوں کو کچلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ بعض گیموں میں انسان کو ذبح کرنے اور سر کاٹنے کے ہیبت ناک مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ بعض گیموں میں مکانات اور پل بم دھماکوں سے اڑانے کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ بچوں کے کچے ذہن کے لیے نقصان دہ نہیں؟ اگر یہ کہا جائے تو شاید بے جا نہ ہوگا کہ اس وقت معاشرے میں تیزی کے ساتھ بڑھنے والے جرائم میں ویڈیو گیمز کا نہایت گہرا تعلق ہے۔ امریکیوں کا اعتراف۔ امریکہ میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق 80% نوجوان مار دھاڑ اور تشدد سے بھرپور گیمز کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ ایک امریکی ماہر نفسیات کا کہنا ہے، ہم کمپیوٹر گیم کو محض کھیل سمجھتے ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کو غلط سمت لے کر جا رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو کمپیوٹر گیم کے ذریعے وہ سب کچھ سکھا رہے ہیں جو کسی اور طریقے سے بہت دیر میں سیکھا جا سکتا ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے بچے نہ صرف جدید یعنی نئے ہتھیاروں کے استعمال میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانوں اور دوسرے جانداروں کو گولیوں کا نشانہ بنانا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ ویڈیو گیمز کی نحوست کے 14 عبرتناک واقعات۔ لوگوں اور ویڈیو گیمز کے نام حذف کر دیے گئے ہیں۔ کولمبین ہائی اسکول کے 17 اور 18 سالہ دو طالب علموں نے 20 اپریل 1999 کو 12 اسٹوڈنٹس اور ایک ٹیچر کو قتل کر دیا۔ یہ دونوں طالب علم ایک ویڈیو گیم کی لت میں مبتلا تھے اور انہوں نے یہ گھناؤنا فعل اسی ویڈیو گیم کے انداز میں کیا۔ اپریل 2000 میں 16 سالہ اسپینش لڑکے نے ایک ویڈیو گیم کے ہیرو کی نقل کرتے ہوئے سچ مچ اپنے ماں باپ اور بہن کو کاٹانا
تلوار سے قتل کر دیا۔ نومبر 2001 میں 21 سالہ امریکی نوجوان نے خودکشی کر لی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ وہ ایک ویڈیو گیم کو نشے کی حد تک کھیلتا تھا۔ فروری 2003 میں 16 سالہ امریکی لڑکے نے ایک ویڈیو گیم سے متاثر ہو کر ایک بچی کو قتل کر دیا۔ 7 جون 2003 کو 18 سالہ نوجوان نے ایک ویڈیو گیم سے متاثر ہو کر 2 پولیس والوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ بالآخر اسے چوری کی کار سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ 2 امریکی سوتیلے بھائیوں نے جن کی عمر 14 اور 16 سال تھی 25 جون 2003 کو ایک رائفل کے ذریعے 45 سالہ عورت کو ہلاک اور 16 سالہ لڑکی کو زخمی کر دیا۔ یہ دونوں ایک گیم کی نقل کر رہے تھے۔ لیسٹر برطانیہ میں 27 فروری 2007 کو 17 سالہ نوجوان نے 14 سالہ لڑکے کو پارک میں لے جا کر ہتھوڑے اور چھری کے پے در پہ وار کر کے ہلاک کر دیا۔ تحقیقات سے پتا چلا کہ وہ ایک ویڈیو گیم سے متاثر تھا۔ 27 دسمبر 2004 کو 13 سالہ لڑکے نے 24 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ موت سے قبل وہ 36 گھنٹے سے مسلسل ایک ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ اگست 2005 کو جنوبی کوریا کا ایک شخص 50 گھنٹے تک مسلسل ایک ویڈیو گیم کھیلتا رہا اور کھیلتے کھیلتے موت کا شکار ہو گیا۔ جنوری 2006 کو ٹورنٹو کینیڈا کی سڑکوں پر 18 سالہ 2 نوجوان لڑکوں نے ایک ویڈیو گیم کی نقل کرتے ہوئے کار کی ریس کی شرط لگائی اور اس ریس کے دوران ہونے والے حادثے میں ایک ٹیکسی ڈرائیور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ستمبر 2007 میں چین کا ایک شخص انٹرنیٹ پر مسلسل 3 دن سے آن لائن گیم کھیلتا رہا۔ بالآخر کھیل کے اس نشے نے اس کی جان لے لی۔ دسمبر 2007 میں ایک روسی شخص نے ایک ویڈیو گیم کی طرح سچ مچ میں فائٹنگ یعنی مار دھاڑ کی شرط رکھی اور اس جھگڑے میں مارا گیا۔ 14 اپریل 2009 کو 9 سالہ بچہ جو کہ بروکلن نیو یارک میں رہتا تھا ایک گیم کی نقالی کرتے ہوئے ایک عارضی پیراشوٹ لے کر چھت سے کودا اور موت کی گھاٹ اتر گیا۔ مارچ 2010 میں 3 سالہ بچی اپنے باپ کی بندوق کو گیم کا ریموٹ سمجھ کر چلانے لگی اور ایک گولی سے اس کی جان چلی گئی۔ یہ سب خبریں نیٹ پر جنریشن نیکسٹ آن لائن میگزین اکتوبر 2010 سے لی گئی ہیں۔ ویڈیو گیمز کے دینی و دنیاوی نقصانات آپ نے سنے۔ اب اچھے بچے بنتے ہوئے ہمیشہ کے لیے ویڈیو گیمز کھیلنے سے دور رہنے کا ذہن بنا لیجئے۔ اس میں آخرت کی بھلائی کے ساتھ ساتھ آپ کے پیسوں اور قیمتی وقت کی بھی بچت ہے۔ یا اللہ عز و جل تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مسلمانوں کو ویڈیو گیم دیکھنے دکھانے کی گندی عادت سے چھٹکارا عطا فرما۔ ویڈیو گیموں سے خدائے پاک سب بچے بچیں، نیکیاں کرتے رہے، اچھے بنے سچے بنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔